बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। वक्फे वक्फे से बिजली गरज रही थी। जोरों की बारिश बरस रही थी। हाथ को हाथ सुझाई न देने वाला अंधेरा हर सू फैला हुआ था। रात की इस तारीकी और बारिश में एक नौजवान लड़का सड़क पर पैदल चला आ रहा था। सड़क कच्ची थी। वो बिल्कुल एहतियात के साथ कदम उठा रहा था। उसका नाम अब्दुर्रहीम था। अब्दुर्रहमान एक दोस्त की शादी पर गया हुआ था। वापसी पर अपनी बाइक पर आ रहा था कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। वो मोटरसाइकिल एहतियात से चलाता हुआ अपने मामू के घर तक पहुंच चुका था। हालात की नज़ाकत को भांपते हुए उसने बाइक वहीं पर खड़ी की और पैदल अपने घर की तरफ चल दिया। वो बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहा था। बिजली एक बार फिर चमकी तो उसकी नज़र सामने खड़े दरख्त पर पड़ी जो कि सड़क के किनारे खड़ा था। उस दरख्त से नहूसत सी टपक रही थी। ना जाने क्यों उस दरख्त को देखकर उसके दिल में कुछ खौफ सा बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वो दरख्त के करीब पहुंच गया। अब वो दरख्त के नीचे से गुजर रहा था कि बिजली एक बार फिर चमकी और उसने निहायत ही खौफनाक मंजर देखा। खौफ से उसकी चीख निकल गई। आगे सड़क लाल थी। उसे यूं लगा जैसे किसी ने पूरी सड़क पर खून की बारिश कर दी हो। अब्दुर्रहीम ने आहिस्ता आहिस्ता निगाह उठाकर ऊपर दरख्त को देखा तो उसके कदमों तले ज़मीन सिरक गई क्योंकि दरख्त के पत्तों से खून की बूंदें टपक रही थीं। ये मंजर देखकर उसकी घगी बंद गई। फिर अचानक ही दरख्त ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। दूसरे ही लम्हे दरख्त एक धमाके से उखड़ा और दूर जा गिरा। यही नहीं, अब्दुर्रहीम की दिलखराश चीख एक बार फिर सकूते फ़िज़ा का सीना चीरती हुई चली गई। जिस जगह से दरख्त उखड़कर दूर जा गिरा था वहाँ एक गहरा गड्ढा बन गया था। अब्दुर्रहीम ने उस गड्ढे में निगाह दौड़ाई तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। उस गड्ढे के अंदर एक औरत की लाश पड़ी थी। वो लाश जगह जगह से गल सड़ चुकी थी। यकबारगी के आलम में उसने जो मंजर देखा तो उसे अपनी बीनाई पर यकीन ही न आया। उसने देखा तो लाश ने हरकत करना शुरू कर दी और दूसरे ही लम्हे समात शकन कहकहे मारती हुई वो लाश उठ खड़ी हुई। हा हा हा, आखिर आज मैं आज़ाद हो ही गई, लाश ने कहकहा लगाते हुए कहा। उसकी खौफनाक आवाज़ ने खामोश फ़िज़ा का सीना चाक कर दिया। अब्दुर्रहीम की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे अटक कर रह गई। वो भागना चाहता था मगर उसे यूं लगा कि अचानक अनदेखी जंजीरों ने उसके पांव जकड़ लिए हों। मौसम में खुनकी फैल जाने के बावजूद उसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो चुका था। कहकहे लगाती लाश की निगाह एकदम से अब्दुर्रहीम पर मरकूज़ हो गई और उसने कहकहा लगाते हुए कहा, तो तुम हो वो जिसका मुझे खून पीना है। आज मैं तुम्हारा खून पीकर हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगी। लेकिन तो तुम कौन हो? अब्दुर्रहीम ने खौफ से थर थर कांपते हुए टूटे फूटे लफ्ज़ों की माला पिरोते हुए पूछा। मैं सलूनी जादूगरनी हूँ, उसने बताया। आज से 10 साल पहले मेरा एक जादूगर के साथ मुकाबला हुआ था। वो मेरा दुश्मन था। उसका नाम हाशिर था। उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया था और अब मेरी रिहाई इसी सूरत में हो सकती है कि अमावस की रात को एक नौजवान लड़का यहाँ से गुजरे और वो रात तूफ़ानी हो, हर तरफ खून की बारिश हो। जब वो यहाँ से गुजरेगा तो थोड़ी देर के लिए मैं आज़ाद हो जाऊँगी। उस वक्त अगर तूने उस लड़के का खून पी लिया तो तुम आज़ाद हो जाओगी। मुझे मेरे आका ने बताया है और मेरी ताकतें बढ़ाने का वक्त है ये। उस दिन से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आज यहाँ ये दरख्त उगाया था। आज पूरे 10 साल बाद तुम यहाँ से गुजरे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारा खून पीकर ये कैद ख़त्म कर दूँगी। मैं तुम्हें अपना खून नहीं पीने दूँगा। अब्दुर्रहीम ने तमाम तर हिम्मत यकजा करके कहा। दूसरे ही लम्हे अब्दुर्रहीम ने बाआवाज़े बुलंद आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। उसे यूं लगा उसके पैरों से जकड़ी आहिनी जंजीरें यकलख्त ख़त्म हो गई हैं। उसने अपने घर की तरफ तेज़ रफ्तार के साथ भागना शुरू कर दिया। वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। भागते भागते यकदम अब्दुर्रहीम का पाँव फिसला और वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए धड़ाम से गिरा।
اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ اسی دوران اس نے ویٹ کرنا بند کر دیا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں وہ اس کے سر پر پہنچ گئی۔ اس سے قبل کہ وہ دوبارہ ویٹ کرتا، اس نے اسے جکڑ کر اس کی گردن میں یک لخت اپنے تیز دھار دانت کھبو دیے۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر سماعت شکن چیخ نکلی، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور بآواز بلند آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ اس دوران اس نے ویٹ کرنا بند کر دیا تو سلونی دوبارہ اسے جکڑنے لگی، مگر پھر وہ خود کو جلد ہی سنبھال چکا تھا۔ اس کے آیت الکرسی پڑھنے کی دیر تھی کہ سلونی کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ کئی فٹ دور جا کر گری۔ عبدالرحیم نے ایک بار پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ تبھی اسے اپنی پشت کے پیچھے اس کی کہکہے سنائی دیے تو وہ رک گیا اور پیچھے دیکھنے لگا۔ اب تو بے شک بھاگ جا، لیکن میں نے تیرا خون چکھ لیا ہے، وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے بولی۔ اب میں آزاد ہو چکی ہوں، اپنے دشمن کا کلا کما کر کے رکھ دوں گی۔ عبدالرحیم نے ایک بار پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کی سانس بری طرح پھول چکی تھی۔ وہ گھر کے دروازے تک پہنچ کر دروازے پر آ گرا۔ اس کا وزن دروازے پر پڑا تو دروازہ کھل گیا، جبکہ وہ آدھا گھر کے اندر اور آدھا گھر کے باہر گرا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے بھاگم بھاگ اندر سے باہر آئے اور اگلا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عبدالرحیم کو ہوش آیا تو اس نے خود کو بستر پر پایا۔ سارے گھر والے جمع تھے، سوالیہ نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ اس نے ذہن پر زور دیا تو اسے سب کچھ یاد آیا۔ اس نے ایک چھٹری لی۔ بیٹا، رات تجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ گویا اسے بے ہوش ہوئے کافی وقت بیت چکا تھا۔ اس نے پھر سوچا اور ساری داستان گھر والوں کو سنا دی، لیکن کوئی بھی اس بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنی گردن پر دانتوں کے نشان دکھائے تو گھر والوں نے کہا کہ کسی جانور کے ہتھے چڑھ گیا ہوگا۔ چاروں طرف گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ ایک گھنا جنگل تھا۔ اندھیرے میں بڑے بڑے درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی دیو کھڑے ہوں۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک جھونپڑی تھی۔ جھونپڑی میں تھوڑی سی روشنی تھی۔ وہ روشنی اس جھونپڑی کے اندر لگی آگ سے پیدا ہو رہی تھی۔ آگ کے سامنے ایک خوفناک چہرے والا سادھو بیٹھا تھا، جس کی عمر لگ بھگ 60-70 سال کے قریب ہوگی۔ اس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ عرصے سے نہایا نہیں ہے۔ وہ آگ کے سامنے بیٹھا ہوا کوئی منتر الاپ رہا تھا۔ پھر اچانک زور زور سے ہوا چلنے لگی، درخت ہلنے لگے۔ اس ہوا میں ایک خنجر سنسناتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ خنجر سادھو کے قریب آ کر رک گیا۔ اس نے آنکھیں کھول لی۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح لال تھیں۔ وہ خنجر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ خنجر میرے قبضے میں ہے، میرا حکم سن سکتا ہے، میں اس سے جو چاہوں گا کروں گا۔ اسی وقت نہ جانے کہاں سے ایک دوسرا خنجر سنسناتا ہوا آیا اور اس کے پیٹ میں گھس گیا۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ وہ اس سب کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ اس دوسرے خنجر نے اسے سنبھلنے تک کا موقع نہ دیا۔ وہ درد سے تڑپنے لگا۔ اسی وقت سلونی اس کی جھونپڑی میں حاضر ہو گئی۔ اسے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ تم پھر کیسے زندہ ہو گئی؟ میں نہ صرف زندہ ہو چکی ہوں، بلکہ اب تمہیں مار کر اپنا انتقام لوں گی، سلونی نے بتایا۔ تم نے مجھے مار کر اچھا نہیں کیا، وہ جادوگر گررایا۔ یہ خنجر میرا غلام تھا، تم شاید جانتی نہیں ہو، یہ خنجر میرا غلام تھا، لیکن اب آزاد ہو گیا ہے، اب یہ دنیا میں تباہی مچا دے گا۔ اتنا کہہ کر اس کی گردن ایک طرف کو لڑک گئی۔ اگلے ہی لمحے تیز طوفانی ہوا چلنے لگی۔ وہ خنجر یک لخت سلونی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ خنجر اس تک پہنچتا وہ غائب ہو گئی۔ عبدالرحیم کے حلق سے سماعت شکن چیخ نکلی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ یہ تو خواب تھا، عبدالرحیم نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتا ہوا ایک بار پھر سو گیا۔ صبح اٹھ کر وہ تیار ہو کر اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا، جو ساتھ والے گاؤں میں بائک پر جا رہا تھا کہ ہوا چلنے لگی۔ چاروں طرف گرد و غبار پھیل گیا۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ عبدالرحیم کو بائک روکنا پڑی۔ اس گرد و غبار میں کچھ بھی تو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے طوفان آ گیا ہو۔ پھر اچانک ہوا کا زور ٹوٹنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں گرد و غبار ختم ہو گیا۔ یوں لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک بار پھر وہ بائک سٹارٹ کرنے لگا تو اس کی نظر دور سڑک پر پڑی۔ وہاں 2 آدمی گرے پڑے تھے۔ یوں لگ رہا تھا ان میں جان ہی نہ ہو۔
اسے یاد آیا کہ یہ دو آدمی تو طوفان سے پہلے سڑک کے کنارے جا رہے تھے۔ عبدالرحیم کو سڑک پر خون پھیلتا ہوا نظر آیا۔ وہ بائک سے اترا اور بائک کھڑی کر کے ان کی طرف بڑھا۔ ان کے قریب پہنچ کر اس نے انہیں غور سے دیکھا۔ ان کا گلا تو کٹا ہوا تھا، ان کے گلے سے خون نکل رہا تھا، ایسا لگتا تھا انہیں مارا گیا ہو۔ گلا بالکل باریک آلے سے کاٹا گیا تھا، جیسے خنجر سے کاٹا ہو۔ اس رات آنے والا خواب اسے یاد آ گیا۔ کیا وہ خواب سچ تھا؟ اس نے سوچا، لیکن پھر مجھے کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اس خنجر نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ پھیرا تو گلے میں پہنا تعویذ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ تعویذ اس کی ماں نے اسے اس دن پہنایا تھا جس دن وہ بے ہوش ہوا تھا۔ عبدالرحیم وہیں سے پیچھے ہٹ گیا، گاؤں والوں کو مرنے والوں کی خبر دی۔ گاؤں والے اس کے ساتھ آئے، ان لوگوں کو دیکھا، وہ اس گاؤں کے باسی نہ تھے۔ گاؤں والوں نے جنازہ پڑھا کر امانتی طور پر گاؤں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اب لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا، لیکن عبدالرحمن سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اسے پتہ چلا کہ قریبی گاؤں میں کوئی اللہ والا ہے، بہت پہنچا ہوا آدمی ہے۔ وہ فوراً اس کے ہاں پہنچ گیا۔ اس کے ہاں پہلے ہی لوگوں کا جمع غفیر تھا، ایک ایک کر کے اس کی باری بھی آ گئی۔ جب وہ اس بزرگ کے حجرے میں داخل ہوا تو بزرگ اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ آ گئے، بزرگ نے کہا تو عبدالرحیم نے حیرت سے بزرگ کو دیکھا۔ شیطانی خنجر اور سلونی دونوں نے بہت تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ دیکھو بیٹا، کائنات میں اچھی بری طاقتیں موجود ہیں، لیکن اللہ کے کلام کے آگے سب کچھ ریت کی دیوار ہے۔ تمہیں میں ایک آیت یاد کروا دیتا ہوں۔ گاؤں کے لوگ ان پڑھ ہیں، انہیں قرآن پاک کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ انسان سے زیادہ طاقتور اور کوئی مخلوق نہیں ہے۔ میں تمہیں کچھ وظیفے لکھ کر دے رہا ہوں، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہر گھر جا کر یہ وظیفے سب کو پڑھاؤ اور لوگوں کو تلقین کرو کہ جہالت چھوڑ کر اسلام کے راستے پر آ جائیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ شیطان سے ڈرنے والے گویا خدا کی خدائی کے انکاری ہیں۔ اتنا کہہ کر بزرگ نے ایک نسخہ اس کی جانب پڑھایا۔ وہ تھوڑا پڑھا لکھا تھا۔ اس کے بعد گاؤں میں ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر جون جون تعلیم کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ گاؤں سے خوف ختم ہوتا گیا۔ عبدالرحیم کو بھی خواب آنا بند ہو چکے تھے اور زندگی ایک بار پھر اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔